نہیں ہے تو آپ صرف مقدمہ پڑھیں، یہ ایک روایت پوری پڑھ دیں آرام سے، تھوڑا سا ایک جملے جناب نماز پہ پڑھ دیا، ایک روزے پہ، ایک حج پہ، ایک زکوٰۃ پہ، شوہر کی اطاعت پہ، جناب زہرا کی فضیلت. اور اس میں یہ بھی کام کر سکتی ہیں کہ آپ یہ جو دو آخر کے پورشن ہیں شوہر کی اطاعت، اب آپ تاریخ میں دیکھیں عورتوں نے کہاں کہاں شوہر کی اطاعت کی ہے، ان کے واقعات لے کر آئیں کہ شوہر کی اطاعت کی تو کیا ثواب ملا، کیا پروردگار نے اس کو اجر و ثواب دیا، اس کے واقعات بیان کر دیں. بہت سے واقعات ہیں شوہر کی اطاعت کے آپ کو مل جائیں گے غیر معصوم کی، جناب زہرا کے علاوہ. اسی طرح ولایت میں ان عورتوں کے واقعات بیان کریں جنہوں نے ولایت کے لیے قربانی دی، ولایت کے لیے اپنی جان دی، وہ واقعات بھی آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے. اس طرح یہ روایت، ایک روایت صرف میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک روایت کو آپ دیکھیں کتنی جہد سے پڑھ سکتے ہیں اور کتنے اس کے اندر ایسے موضوعات ہیں جس سے آپ ادھر ادھر بقول فارسی کے وہ اردو میں کہ ادھر ادھر آپ جا سکتے ہیں. اب یہ اچھا، اب آپ کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے صرف کیا حفظ کرنا ہے؟ یہ روایت کو اگر آپ کو حفظ کرنا ہے تو صرف کیا یاد کرنا پڑے گا، میں آپ کو بتاؤں. آپ یاد کریں راوی مسیب، بہار کتاب کا نام، صفحہ نمبر 34، 8 جملے اہل بیت کی شان میں، دعائے جملے اہل بیت کی شان میں کہہ لیں، دعائے جملہ کہہ لیں. 3 جملے مولا علی کی شان میں کہ علی تو میرے بعد جانشین ہو، میری امت کے جانشین ہو، میرے بعد خلیفہ ہو اور مومنین کی قیادت کرو گے، جنت کی طرف مومنین کی قیادت کرو گے، قائد ہو جنت میں مومنین کی. پھر اس کے بعد جناب زہرا محشر میں کیسے آئیں گی اس کو بیان کیا، اور جناب زہرا مومن عورتوں کی اس کے بعد ان کی رہنمائی کریں گی جنت میں. ان مومن عورتوں کی 6 صفت ہوگی، ان 6 صفت کو بیان کریں. اور آخری جملہ کہتے ہیں یہ جو کہا کہ یہ مومنہ عورتیں وہ ہیں کہ جو فاطمہ زہرا جن کی شفاعت کریں گی تو وہ جنت میں جائیں گی. یہ روایت یہاں پر روایت ختم نہیں ہوتی، آگے جو جملے ہیں وہ کچھ تکراری ہیں، تو آپ چاہیں تو یہاں تک روایت پڑھیں، چاہیں تو اس جملوں کو بھی آگے وہاں پہ بھی یہی ہے. پروردگار جنہوں نے ان سے صلح کی تو ان سے صلح کا، جس نے ان سے محبت کی تو ان سے محبت کا، تو جو ان سے، تو وہ جملے تکراری کچھ جملے ہیں جو پہلے آ چکے، وہ جملے بعد میں انہوں نے. یہاں تک اس روایت میں آپ کی ایک مجلس بھی بن جائے گی، 2 مجلسیں بھی بن جائیں گی، 3 مجلسیں، چاہے تو 5 بھی بن جائے گا. اگر آپ اس میں آپ کو مثال دی نا، دیکھیں اس ایک روایت سے کتنے موضوع نکلتے ہیں، آپ ان موضوع پہ کام کریں. ٹھیک ہے، اب میں اس روایت سے اس کو مٹا دوں، ولایت کی 5 چیزوں والا. ٹھیک ہے، ایک موضوع. دوسرا موضوع نکلے گا دوسرا موضوع کیا نکلے گا؟ روزے محشر اور جناب زہرا. 3 نور. 4 نماز. پھر یہاں سے ایک موضوع آ جائے گا خطبہ جناب سیدہ. پھر اچھا احکام کی فضیلت، یہ احکام ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ. پھر ایک موضوع اس میں سے بنے گا شوہر کی اطاعت. پھر ایک موضوع بنے گا ولایت، جو شروع میں آ گیا لیکن ولایت علی اور امامت علی. اب آپ دیکھیں ایک روایت سے کتنے موضوع. اچھا ایک موضوع اور رہ گیا 9. کون سا موضوع ہے؟ نور زہرا. ایک روایت سے کتنے موضوع نکل آئے آپ دیکھیں، 9 موضوع نکل گئے. اب اس موضوع میں آپ ولایت پہ تھوڑا سا کام کریں. یہاں یہ جتنی موضوع لکھیں یہ سب شفاعت زہرا، یعنی آپ ان تمام موضوع پہ ایک مجلس بنا لیں، ایک اشرہ جناب زہرا پہ بن گیا ہے.